نجات میں کس قدر لذتیں ہیں، دعاؤں میں افطار کی رقتیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دعائے افطار لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ اس میں روزہ رکھنے والے عاشقان رسول شامل ہوتے ہیں، اور دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ دعائے افطار کے اس پروگرام میں شریک ہوتے ہیں۔ ہم اس میں الحمدللہ عز و جل کلام بھی سنتے ہیں اور کچھ مدنی پھول بھی چنتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے اس سلسلے کو قبول فرمائے۔ آپ سب کو ذی-قعدۃ الحرام کا ماشاءاللہ مہینہ مبارک، اور آج مبارک دن ہے، حضرت مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ کا یوم وصال بھی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل ان کو بھی ایصال ثواب کریں گے اللہ کی رحمت سے۔ آئیے کچھ کلام سنتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ میرے مولا کرم ہو کرم، 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 تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، مولا بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو جو کر دے مہربانیاں، تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، یہ زمین اور یہ آسمان مولا، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں دونوں جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائے کہاں، تو ہی سب سنتا ہے، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم،
ہم کے مجبوروں میں حال ہے مولا، ہم کے مجبوروں میں حال ہے، ہم کے رنجوروں میں حال ہے، اپنے دامن میں آنسو ہے، بس پاک کر دے ہمارے نفس، ذکر تیرا جہاں بھی سنے، ایک پل میں ہو آنکھیں یہ نم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا مولا، بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا، حکم قرآن میں ہے جو دیا، آج ہے در بدر اس طرح، کوئی بکھرے لڑی جس طرح، ایک کر ہم کو بغیر شاہ، ہم نے خود پہ کیے ہیں ستم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ آمین آمین آمین، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت سیدنا ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جب آپ آئے تو انہیں نہایت ہی دل جمعی اور خاموشی کے ساتھ ایک کونے میں بے حس و حرکت، یعنی کوئی حرکت نہیں تھی، ہلتے جلتے نہیں تھے، بیٹھا پایا دیکھا، یعنی مراقبے میں دیکھا۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کہ آپ نے ایسی دل جمعی مراقبہ میں کیسے پائی، اتنی استقامت کے ساتھ؟ اللہ اکبر۔ اب آپ نے جو فرمایا نا حضرت ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ فرمایا ہماری ایک بلی تھی، اس سے میں نے یہ سیکھا، جب وہ شکار کا ارادہ کرتی، یعنی چوہے کے بل پر جب بیٹھتی تو ایسی گھات لگا کر بیٹھتی کہ اس کے ایک بال میں بھی حرکت نہ ہوتی۔ پتہ چلا جب کوئی شخص کسی مقصد کو پانا چاہے تو اسے چاہیے کہ استقامت کے ساتھ کوشش جاری رکھے اور انتظار کرے، اکتا نہ جائے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک نے چاہا وہ اپنے مقصد کو پا لے گا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں من جدہ وجدہ، یعنی جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ واقعی میرے میٹھے اسلام بھائیوں، استقامت بہت بڑی نعمت ہے۔ بظاہر چھوٹا نظر آنے والا
مگر مستقل ہمیشگی کے ساتھ کیا جانے والا عمل اللہ پاک کو زیادہ پسند ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی کہ اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اللہ پاک کے نزدیک پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ فرمایا وہ عمل جو ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑا ہو. پتہ چلا کہ عمل پابندی کے ساتھ استقامت کے ساتھ کرنا چاہیے، لیکن بدقسمتی ہے کہ آج ہمیں استقامت نہیں مل پا رہی. ہم کسی کام کو کرنے کے لیے جاتے ہیں، فوراً دوسرے کام کی طرف التفات کر دیتے ہیں. ابھی ایک کام پورا ہوتا نہیں، دوسرے کام کو شروع کر دیتے ہیں. کسی ایک کام کو استقامت کے ساتھ کرتے رہیں گے تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ الکریم. بدقسمتی یہ بھی ہے کہ آج ہمارے درمیان ایک ایسی ڈیوائس ہے جو ہمیں کسی کام میں استقامت پانے نہیں دیتی. تو پتہ چلا کہ جیسے اگر مطالعہ بھی کر رہے ہیں نا مثال کے طور پر، تو جب آپ مطالعے کے لیے کتاب نکالیں تو اس موبائل کو اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دیں تاکہ آپ توجہ کے ساتھ مطالعہ کر سکیں. لیکن ہمارے یہاں ایسی بہت کمی پائی جاتی ہے. اور اسی طرح سے گناہوں سے بچنے وقت، جیسے مثال کے طور پر نماز کا ارادہ کیا ہے نا، اب ہمیں نماز پنجگانہ باجماعت مردوں کو مسجد میں آ کر ادا کرنی ہے. اس پہ استقامت جبھی ملے گی کہ جیسے ہی اذان ہو اپنا معمول بنا لیں کہ فوراً جلدی سے نماز کی تیاری کرنی ہے. اور مغرب میں تو پہلے سے ہی تیاری کر کے مسجد میں آ کے اذان سننی ہے. تو یہ کیسے ہوگا؟ جب پابندی سے کوشش کریں گے، استقامت کے ساتھ کوشش جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ نماز کی پہلی صف بھی مل جائے گی، جماعت کی پہلی صف بھی مل جائے گی اور باجماعت نماز پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن کبھی ایسا ہوا کہ اچھا چلو ابھی چلتے ہیں، ابھی تو ٹائم ہے، ابھی تھوڑی سی دیر ہے، تو سستی کو اپنے قریب نہیں لانا. عبادت میں چستی پیدا کرنی ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کسی کام کو استقامت کے ساتھ کرنا یہ نفس پر بڑا مشکل بھی ہوتا ہے، نفس پر گرا گزرتا ہے. لہٰذا عربی ایک مقولہ ہے، اسے غور سے سنیں: من طلب شیئا وجد وجدا ومن قرع الباب ولج ولجا. یعنی کہ جو کسی چیز کو طلب میں محنت اور کوشش کرتا ہے، جو کسی چیز کی طلب میں محنت اور کوشش کرتا ہے، سبحان اللہ، وہ اسے ایک دن ضرور پا ہی لیتا ہے. جو کسی دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، مسلسل کھٹکھٹاتا ہی چلا جاتا ہے، تو ایک دن وہ اس میں داخل ہو ہی جاتا ہے. لہٰذا وہ دروازہ اس کے لیے کھل ہی جاتا ہے. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں استقامت آدھی کامیابی ہے. جیسا کہ غم بڑھاپا ہے، غم آدھا بڑھاپا ہے، تو اسی طرح استقامت آدھی کامیابی ہے. حضرت سیدنا ابو علی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ استقامت اختیار کرو، کرامت کے طلبدار نہ بنو. تمہارا نفس کرامت کی طلب میں رہتا ہے، حالانکہ تمہارا رب تم سے استقامت کا مطالبہ فرماتا ہے. اللہ اکبر. صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ایک استقامت 1000 کرامات سے بہتر ہے. اور ایک مشہور مقولہ بھی ہے، اکثر ہم سنتے ہیں: الاستقامت فوق الکرامہ، یعنی استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے. اے عاشقان رسول، جس نیک کام پر آپ کو استقامت نہیں مل پاتی، اس کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کریں اور اپنے ذہن کو بنائیں کہ انشاءاللہ استقامت مل جائے گی. عمل کو جاری رکھیں، آہستہ آہستہ آپ کامیابی کی طرف انشاءاللہ الکریم آ جائیں گے. اس کی ایک مثال سمجھ لیں کہ اگر کسی مقام پر پتھر پر کہیں سے پانی ٹپک رہا ہو تو کچھ عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ اس پتھر پر بھی چھوٹا سا سوراخ نما بن جائے گا. کیوں؟ کیونکہ پانی مستقل گرتا رہا، اس نے اپنا کام دکھایا. لہٰذا ہم بھی استقامت کو پیش نظر رکھیں، پابندی سے کسی کام کو کرتے چلے جائیں.
ایسا نہ ہو کہ ایک دن تو بڑی نوافل پڑھ لیے، ساری رات نوافل پڑھ لیے، پتہ چلا فجر کی جماعت ہی چلے گئی۔ اچھا، پھر یہ بھی ذہن بنائیں کہ جماعت سے نماز پڑھنے پر استقامت کیسے ملتی ہے؟ کہ جو سنت قبلیہ کا عادی ہوتا ہے، یعنی جو قبل سنتیں پڑھی جاتی ہیں، ظہر سے پہلے، فجر سے پہلے، عشاء سے پہلے، عصر سے پہلے، یہ جو سنتیں قبلیہ ہوتی ہیں، ان کو جو پڑھنے کا عادی ہوتا ہے اس کی کبھی جماعت بھی نہیں جاتی اور اس کی پہلی صف بھی نہیں جاتی۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ تو آپ اور میں اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں استقامت ملے تو اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی کوشش کرنی ہوگی۔ مزید سنتے ہیں، بڑی ہی پیاری بات ہے کہ ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ نیک عمل کرتے، اور حضرت سیدنا مورق اجلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں 20 سال ہو چکے ہیں، میں نے اللہ پاک سے ایک چیز کے بارے میں سوال کر رہا تھا اور مجھے میرا مقصد نہیں مل رہا تھا، میں مایوس بھی نہیں ہوا، مستقل عرض کرتا رہا، آخر ایسی کیا ضرورت ہے کہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ ایسی کیا ضرورت ہے آپ 20 سال تک جو ہے نا اس عمل کے لیے رب سے دعا کرتے چلے گئے؟ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا میں فضول باتوں کو چھوڑنا، یہ میں اپنے رب سے التجا کرتا تھا کہ اے اللہ میں فضول باتوں کو چھوڑ دوں۔ تو غور کیجئے آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم بس فضول باتوں میں پڑتے ہیں تو باتیں کرتے ہی چلے جاتے ہیں، یعنی ٹھہرنے کا نام ہی نہیں ہوتا۔ ایک ختم ہوتی ہے تو دوسری ختم ہوتی ہے تو تیسری، تو اس کی ختم ہوتی ہے تو دوسری کی، تیری میری میں ہم لگے رہتے ہیں، ہماری فضول باتیں ہی ختم نہیں ہوتی۔ بعض اوقات یہ فضول باتیں بڑھتے غیبت، چگلیاں، پتہ نہیں گناہوں بھری گفتگو ہو جاتی ہے۔ لہٰذا انہوں نے 20 سال تک مورق اجلی علیہ رحمہ نے اپنے رب سے دعا کی، اور پھر کہتے ہیں کہ سبحان اللہ ہمیں اس پر استقامت ملی۔ اور وہ دیکھیں کہ 20 سال تک کوشش کریں، ہم 20 دن تک بھی جماعت کی کوشش نہ کریں۔ حالانکہ روایتوں میں اس طرح سے ملتا ہے کہ جس نے با جماعت نماز پڑھی 40 دن تک اللہ پاک اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ تو ہم با جماعت نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ گھر میں خواتین دیکھ رہی ہیں، وہ نماز کا اہتمام پڑھیں، کھانے پکانے دیگر معاملات میں لگ جاتے ہیں، جس کے سبب سے نماز کا وقت گزر جاتا ہے۔ ایون کہ ایسا ہوتا ہے کہ مغرب کا وقت سر پر آ جاتا ہے، مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھی جاتی۔ جان بوجھ کر ایسا کرنا گناہ کا کام ہے، ناجائز ہے۔ لہٰذا اتنی تاخیر کرنا کہ مغرب میں 20 منٹ کا وقت داخل ہو جائے تو اب ایسے وقت میں نماز پڑھیں گے، جان بوجھ کر ایسی تاخیر کی، بلا شرعی عذر ایسی تاخیر کی تو گناہگار بھی ہو جائیں گے۔ لہٰذا اپنی عبادت کو فوکس کیجئے۔ سبحان اللہ۔ مزید سنتے ہیں، سبحان اللہ، ایک اور بزرگ کے بارے میں حضرت عتبہ غلام علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال تک مشقت کے ساتھ نماز میں پڑھتا رہا۔ کیسی نماز پڑھتا رہا؟ کہ 20 سال تک میں نماز پڑھتا رہا، اس کے لیے کوشش کرتا رہا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اب 20 سال ہوئے، مجھے نماز کی لذت محسوس ہو رہی ہے، مجھے نماز کا لطف آ رہا ہے۔ یعنی 20 سال تک لذت کے ساتھ کوشش کرتے رہے، استقامت کے ساتھ کوشش کرتے رہے کہ میں لذت سے نماز پڑھنے لگوں، اور ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ اب 20 سال ہوئے، مجھے نماز میں لذت ملتی ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے سرور آتا ہے، مجھے سکون ملتا ہے، اور وہ نماز میں شوق سے ادا کرتا ہوں۔ تو آج ان بزرگوں کا تذکرہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہمیں استقامت کو اپنانا ہے، پابندی کے ساتھ نمازوں کو، عبادات کو، نیک اجتماعات کو۔ جیسے ماشاءاللہ ماہ اپریل جو ہے یہ ماہ اجتماع منایا جا رہا ہے، ہفتہ وار اجتماع، تو یہ اسی لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اپریل میں ہم نے اجتماع میں شرکت کرنی ہے، ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ماہ اپریل میں ہم اپنی ایسی کوشش کر لیں کہ اجتماع پاک میں خود بھی آئیں، ہفتہ وار اجتماع میں دوسروں کو بھی لے کر آئیں۔ تو انشاءاللہ اس کی برکت کیا ہوگی کہ اگلے 11 ماہ انشاءاللہ بلکہ اللہ نے کرم کیا تو ساری زندگی ہم اجتماع پاک کے پابند ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک بات بڑی پیاری میں نے پڑھی، سنیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ فرماتے ہیں، یہ تابعی بزرگ حضرت عبداللہ بن عون علیہ رحمہ کو استقامت کی وجہ سے بلند مقام حاصل ہوا، یعنی اتنی امپورٹنٹ چیز ہے استقامت۔ اور حضرت حسن بصری علیہ رحمہ خوف خدا کی وجہ سے 40 سال تک نہیں ہنسے،
ٹھٹا مسخری، کھلکھلا کر ہنسنا، کہا لگانا یہ سنت نہیں ہے. کہا لگانا یہ سنت نہیں ہے. ہمارے یہاں باتوں کا انداز ایسے ہی ہوتا ہے، بات بات پہ تالی مارتے ہیں، کہا لگاتے ہیں. تو یہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ بزرگوں نے ان معاملات میں کیسی کوشش کی اور استقامت بھی پالی. حضرت سیدنا عبد الرحمن سلمی علیہ رحمہ نے 40 سال تک مسجد میں قرآن کریم پڑھا. ہم دیکھ لیں ہمارے قرآن کی تلاوت کی کیا استقامت ہے. ماشاءاللہ رمضان میں کیسا شوق تھا، کیسا جذبہ تھا، کس طرح لوگ قرآن لیے بیٹھے ہوتے تھے. لیکن رمضان کے رخصت ہوتے ہی اب ہمارے قرآن کی تلاوت کی کیا کیفیت ہے. ایسے گروپ کو جانتا ہوں ماشاءاللہ، انہوں نے گروپ بنایا ہوا تھا تلاوت قرآن کا. رمضان میں روز کے 2 سپارے تلاوت ہوتے ہیں، یعنی یوں سمجھے پورے رمضان میں 2 قرآن ختم کیے ان لوگوں نے. لیکن اب رمضان جانے کے بعد کیفیت کیا ہے؟ کیا آدھا پارہ بھی ہم پڑھ پا رہے ہیں؟ کیا ہم نے نصف پارہ پڑھنے کا کوئی معمول بنایا؟ بلکہ کوشش کریں. آپ اگر تھوڑی سی کوشش کریں گے نا، ابتداء میں آپ کو وقت زیادہ لگے گا، لیکن کوشش جاری رکھیں گے تو تلاوت میں دل لگ جائے گا. اور تلاوت میں جب دل لگ جائے گا تو آپ کو تلاوت کرنے میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا. پھر آپ ایک سپارہ تو یوں انشاءاللہ آرام سے پڑھ لیا کریں گے. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ استقامت سے تلاوت بھی کریں گے اور استقامت سے نماز بھی پڑھیں گے. اختتام پر میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی زبردست دعا ہے وہ پیش کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ ہم مناجات کرتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا مانگا کرتے تھے. کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ اعوذ بک من البخل والکسل والارذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال والفتنة المحیا والممات. اللہ اکبر. اے اللہ، حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری چیزوں سے پاک ہیں، لیکن رب کی بارگاہ میں التجا کا انداز یہ امت کی تعلیم کے لیے بھی ہوتا ہے. بعض اوقات ارشاد ہے، عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں، اے اللہ پاک، میں بخل سے، سستی سے، بڑھاپے کی انتہائی عمر سے، قبر کے عذاب سے، دجال کے فتنے سے، زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ پاک میرے آقا کی اس دعا کا صدقہ ہمیں بھی ان چیزوں سے پناہ عطا کر دے اور ہماری بھی استقامت کی عادت ہو جائے، عبادت کی عادت ہو جائے اور ہمیں بھی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی عادت نصیب کر دے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے مولا، فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے، ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. ہوں بازاگی پڑا نیک صورت کر بھی دے مجھ کو اب نیک سی
اچھا ہے باطن برا ہے مولا ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مغفرت کا تجھ سے سوالی پھرنا اپنے در سے نہ خالی مجھ کو گنہگار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا ایسے اسباب پاؤں کاش مکے مدینے کو جاؤ یا خدا ایسے اسباب پاؤں کاش مکے مدینے کو جاؤ مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا الہی دے دے ایمان پر استقامت تجھ سے عطار کی التجا ہے مولا سگے عطار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اللہم ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، ہم نے گناہوں سے گندے لتڑے ہاتھ
تیری بارگاہ میں دراز کر دیے مولا، اس امید پر کہ تو ہی تو ہے جو ہماری مغفرت فرمانے والا ہے، تو ہی تو ہے جو ہماری توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اے اللہ ہم اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ پر ہمیں استقامت دے دے۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، ہمارے والد بچوں کی مغفرت کر دے، میرے آقا کی ساری امت کو بخش دے مولا۔ اے اللہ ہمیں محروم نہ کرنا، اے اللہ نیکیوں سے محروم نہ کرنا، ہمیں استقامت عطا کر دے، عبادت پر دل جمعی نصیب کر دے۔ اے اللہ نمازیں با جماعت مسجد کی پہلی صف میں ادا کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں تلاوت قرآن کا ذوق شوق لذت عطا کر دے۔ اے اللہ ہمیں نیک اجتماعات میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ اے اللہ ایسا کرم کر دے مولا، ہماری تمام پریشانیاں بیماریاں سب دور کر دے۔ اے اللہ امت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر رحمت فرما دے۔ اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا پیارے آقا کی ساری امت پر نظر رحمت فرما دے، جو بیمار ہیں صحت عطا کر دے، جنہوں نے پرچیوں کے ذریعے دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے، تنگ دستوں کو فراخ دست کر دے، بے اولادوں کو اولاد کی نعمت عطا کر دے، اولاد والوں کو اولاد کی خوشیاں نصیب کر دے۔ اے اللہ جو بہن بیٹیاں گھروں میں ہیں انہیں سکھ چین نصیب کر دے۔ مولا کریم اپنے کرم سے اپنے فضل سے میرے آقا کی ساری امت پر اے اللہ ایسا فضل، ایسا کرم، ایسی رحمت نازل فرما کہ سارے غم غلط ہو جائیں۔ اے اللہ جو مقروض ہیں قرضوں سے خلاصی دے دے، اے اللہ جو حج کے انتظار میں ہیں خیر سے حج کرا دے، اے اللہ جن کے ویزوں کی رکاوٹیں ہیں وہ دور کر کے سب کو حج کا ویزا عطا کر دے، اے اللہ حج کا سفر خیر سے عطا کر دے، حج میں ہمارا جانا ہمارے لیے پرذوق کر دے، اے اللہ اپنے کرم سے مکے مدینے کی بازوق بعد اب حاضریاں نصیب کر دے۔ نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کی چوکھٹ پہ ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، مٹھی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، ایمان پہ تے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ او نظر کرم بحر ضیا سوئے گناہگار، جنت میں پڑوسی ہمیں آقا کا بنا دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عاشقان رسول روزہ افطار کر لیں۔ کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ اللہم لک الصمت و بک اعلی رزق، یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما، روزے قبول، تمام دعاؤں پر رحمت کی نظر، وصلی اللہ تعالی۔ دعاؤں میں افطار کی رقطیں ہیں، مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں۔